اس حافظ قرآن کا مقام کیا ہوگا، اس کی شان و شوکت کیا ہوگی، کتنا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ آج ہم حافظ قرآن کی عظمت نہیں کرتے، آج ان کے مقام کو نہیں جانتے، پچھتائیں گے ہم اور آپ آج ان کے مقام کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ وہ 30 پارے دلوں کے اندر ہیں۔ ابھی چند سالوں کی بات ہے، 59 سال پہلے ایک شخص کا انتقال ہوا تھا۔ 59 سال گزر گئے، 59 سال گزر گئے، ایک انتقال ہوا ایک شخص کا، قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ دفنانے کے بعد قبرستان میں 59 سال گزر گئے، قبرستان کے اندر کسی طرح سے وہاں ایک جانور پہنچ گیا، جانور کے قدم پڑے قبر کے اوپر، قبر کا تختہ ٹوٹ گیا۔ قبر کا جب تختہ ٹوٹا تو لوگوں نے اطراف میں دیکھا، بستی میں دیکھا، جو بستی قریب تھی، کہ ابھی تک کبھی اس سے پہلے اتنی خوشبو نہیں آئی تھی جتنی خوشبو آج پوری بستی میں پھیل گئی۔ بستی کے اندر خوشبو پھیلتی چلی گئی، لوگ دوڑتے چلے گئے کہ دیکھیں ماجرا کیا، خوشبو کدھر سے آ رہی۔ لوگ سوچ رہے تھے پتہ نہیں کسی مکان سے خوشبو آ رہی، کہاں سے خوشبو آ رہی۔ جب لوگ تلاش کرتے کرتے پہنچے تو کیا دیکھا کہ شاید خوشبو قبرستان سے آ رہی، قبرستان سے خوشبو آ رہی۔ قبرستان کے اندر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ قبر کا تختہ ٹوٹ گیا، قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ خوشبو ایسی آ رہی جیسی خوشبو کسی عطر و گلاب میں نہیں ہے، ایسی خوشبو سے پورا قبرستان مشکبار ہے، معطر فضائیں ہیں۔ خوشبو کو دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے، دیکھا اس قبر سے آ رہی، جھانک کے دیکھا تو کیا ماجرا ہے، قبر کے اندر ایک جسم ہے جس کا کفن میلا نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کبھی کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے، لوگوں نے دیکھا کہ کفن میلا نہیں ہوا، جسم تر و تازہ رکھا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا اس کے پریوار کی قبر ہے، پتہ لگاؤ۔ پتہ لگایا گیا، بلایا گیا، پوچھا گیا، کہا ارے کب کی قبر ہے؟ کہا 59 سال گزر گئے، 59 سال گزر گئے۔ اندازہ لگائیے، تین جب میتیں روکی جاتی ہیں کسی پوسٹ مارٹم کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو آپ نے دیکھا ہوگا 3 انسان کھڑا نہیں ہوتا پاتا ہے، اس طرح سے جسموں سے مہک آنے لگتی ہے۔ اللہ کریم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ 59 سال گزر گئے، کہا 59 سال گزر گئے، کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کہا نہیں سچی بات ہے۔ لوگوں نے کہا تو جھوٹ بول رہا، کہا جھوٹ نہیں بول رہے، میرے باپ کی یہ قبر ہے۔ کہا تمہارے باپ کا کوئی فوٹو ہے؟ کہا فوٹو دکھاؤ۔ فوٹو لایا گیا، فوٹو دکھایا گیا، کہا تم نے یقین نہیں ہے 59 سال میں لاش ایسے نہیں رہ سکتی ہے، ایسا کفن نہیں رہ سکتا ہے۔ کپڑا تو دور کی بات ہے، ہڈیاں گل جاتی 59 سال میں، 59 سال کی مدت ہے۔ کہا نہیں میرے باپ کی قبر ہے۔ کہا بتاؤ، فوٹو دکھایا گیا، کہا اب بھی نہیں مانیں گے، کہا کفن سے کفن ہٹا دو، چہرہ کھول کے دیکھ لو ملا لو کون ہے۔ قسم خدا کی جب کفن ہٹایا گیا تو دیکھا گیا کہ فوٹو میں شکل تھی، اسی شکل کا کوئی سویا ہوا ہے اور اس سے خوشبوئیں نکل رہی ہے۔ کہا بھائی ذرا یہ تو بتا دے کہ آخر اس کا کمال کیا تھا، اس کا جمال کیا تھا، اس کی بلندی کیا تھی، اس کی یہ معراج کیا تھی، جس وجہ سے یہ مقام ملا۔ بیٹا کہتا ہے مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ میرے باپ حافظ قرآن تھے، اور اللہ کریم کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس کے سینے میں قرآن ہے زمین کی مٹی اسے گلا نہیں سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یزید میلاد النبی، حافظ اجوان صاحب، عالم صاحب، نعرہ تکبیر۔ کہا میرے والد حافظ قرآن تھے، کہا میں نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کے سینے میں قرآن میں اسے مٹی زمین کی گلا نہیں سکتی ہے۔ اندازہ لگائیے جسے مٹی نہ گلا سکتی ہو اس حافظ قرآن کا عظمت کا کیا مقام ہوگا۔ جبکہ رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، زبان بند ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن سینے کے اندر قرآن کی دولت تھی۔ اس لیے حافظوں کی مسلمانوں قدر کیجئے، قرآن پڑھنے والوں کی عظمت کیجئے۔ کبھی کوئی قرآن پڑھے ادھر پیش کر کے نہ بیٹھیے، کوئی قرآن پڑھے تو اسے سننے کی کوشش کیجئے۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جب مسلمانوں نے قرآن پڑھا ہے تو تاریخ بتا رہی ہے کہ صحرا میں بیاباں میں جنگلوں میں پڑھو، صحرا میں
पयाबा में, जंगलों में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो ये पैदा में पढ़ो। और बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला है क्या ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या ये कुरान में पढ़ो। कुरान बता रहा है, कुरान सबक दे रहा है। नारे तकबीर, नारे